حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، یعنی 10 قسم کے لوگ ہیں جن کو رحمت سے محروم رکھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے اپنے رحمت سے دور رکھتا ہے۔ اور وہ 10 قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ پہلا شخص فرمایا آکل الربا، سود کھانے والا، اور پھر آگے فرمایا سود کھلانے والا۔ سود کھانے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور، سود کھلانے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ اور پھر فرمایا سودی معاملات لکھنے والا، اگرچہ کھلاتا بھی نہیں کھاتا بھی نہیں مگر لکھتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، یا کسی کے کہنے پر لکھ دیتا کہ یہ ہمارا سودا ہوا، یہ لین دین ہوا، اس کو لکھ دو۔ فرمایا سود لکھنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا سودی معاملات میں گواہی دینے والا، گواہ بننے والا، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اب یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو سود میں ملوث ہوتے ہیں، کھلانے والا، کھانے والا، لکھنے والا اور گواہ۔ یہ انتہائی بدترین صورت ہے سود کی، انتہائی بدترین صورت۔ اور اس کے بعد فرمایا حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا۔ حلالہ طلاق کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے نا، پھر حلالہ کیا جاتا ہے، فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور کروانے والے پر بھی لعنت۔ یہ ایک واحد کام ہے از روئے شریعت جو جائز بھی ہے اور انتہائی ناپسند بھی ہے۔ یہ اکثر فون آتے ہیں، فتوے پوچھے جاتے ہیں کہ میں نے غصے میں ایسا کر دیا، طلاق دے دی، غصے میں فلاں بات کر دی، غصے میں ایسا ہو گیا۔ ارے یاد رکھیے گا 3 کام ایسے ہیں جو چاہے ازراہ غصہ ہو، ازراہ مذاق ہو یا خوشی کی حالت میں وہ وارد ہو جاتے۔ پہلا کام آزادی۔ پرانے دور میں زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، چاہے بندہ غصے کی حالت میں کسی کو آزاد کر دے کہ کہہ دے کہ تو آزاد ہے، یا خوشی کی صورت میں یا غمی کی صورت میں، کسی صورت میں بھی کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ شخص آزاد ہی ہو جاتا ہے، غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس حالت تک غصہ ہے کہ انسان پاگل ہو جائے، پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، پاگل ہو جائے، پاگل پن میں جنون میں کچھ الفاظ گئے تو پھر اس پر شریعت کی گرفت نہیں ہے۔ وہ پاگل پن کا ڈاکٹر کہے کہ اس کو غصہ اتنا آتا ہے کہ یہ پاگل ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہو جو پاگلوں والی ہوتی ہے، مثال کے طور پر گھر کا راستہ بھول گیا، کوئی ایسا کام کر دیا جو آداب اور اخلاق کے خلاف ہیں، لوگ اس پر گواہی دیں کہ یہ ایسا شخص ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے غصہ کی حالت میں، پھر اس کے الفاظ پر گرفت نہیں۔ ورنہ تھوڑا بہت جو غصہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا ایسے کام ہوتے ہی غصے میں ہے۔ ایک تو آزادی، چاہے غصہ میں ہے، چاہے غمی میں ہے، چاہے خوشی میں، یا چاہے مذاق کی صورت میں کہہ رہا ہے کہ مالک اپنے غلام کو کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ آزاد ہی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نکاح ہے۔ نکاح میں چاہے انسان خوشی میں بیٹھا ہے، مذاق میں کہہ رہا ہے، یا زبردستی کہلوایا جا رہا ہے، اس سے غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ طلاق ہے، چاہے خوشی میں کہا، غمی میں کہا، مذاق میں کہا، سیریس میں کہا، جس صورت میں بھی کہا طلاق ہو جاتی۔ اس لیے کہ طلاق کے الفاظ بنا کبھی کبھی گھر غصہ کرتا ہے کہ تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میرے گھر سے نکل جا، جا تو میرے نکاح سے خارج ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا ایسے الفاظ طلاق پر مبنی ہوتے ہیں، طلاق وارد ہو جاتی ہے۔ اور پھر ڈھونڈتے پھرتے حلالہ کرانے کے لیے یاد رکھے گا یہ حلالہ شریعت میں انتہائی ناپسندی کا عمل ہے، انتہائی ناپسند ہے۔ اور طلاق جو جائز عمل بھی ہے پھر بھی رب کو ناپسند ہے، پھر بھی مولا کو ناپسند فرمایا۔ اور حلالہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد سے جائے نکاح کرے، پھر ازراہ قدرت، کیا یاد رکھے گا الفاظوں کو، ازراہ قدرت، وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، پھر عدت گزارے گی عورت، پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا۔ اگر پہلے سے یہ شرط رکھ دی جائے کہ تیرے ساتھ نکاح کر رہی ہے ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، تو پھر تو طلاق ہی دے گا۔ یہ انتہائی حرام کا عمل ہے، ایسا نہ تو نکاح ہوتا ہے نہ ہی حلالہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حلالہ یہ کہ عورت کسی سے نکاح کرے، وہاں یا تو طلاق ہو جائے یا پھر وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر پہلے کی طرف لوٹ سکتی ہے عدت کے بعد، ورنہ وہ حلالہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے ایسا، کسی کے ساتھ گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے نکاح کرا دیا، ایک رات کے لیے نکاح کرا دیا، یا اکثر تو یہ شرط لگا دیتے کہ خلوت صحیحہ نہیں اختیار کرنی، خلوت تنہائی جو حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادا نہیں کرنے، یہ خلوت ادا نہیں کرنے۔ تو یاد رکھیے گا نکاح میں یہ لازم ہے، اور حلالہ میں تو یہ بالکل لازم ہے کہ جب تک حقوق زوجیت ادا نہ ہو، وہ عورت چاہے دوسرا شوہر سے طلاق ہی کیوں نہ دے دے،
یا فوت ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس شرط کے ساتھ نکاح ہو گیا کہ تو نے حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے تو حلالہ ادا نہیں ہوا، اس لیے حلالہ کو ناپسند قرار دیا، طلاق کو ناپسند قرار دیا گیا۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زکوٰۃ روکنے والا، زکوٰۃ روکنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اپنے حسن کے لیے نا مختلف ڈیزائن بنوانا اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، جن پر رب کریم کے رسول نے لعنت قرار دی، فرمایا ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ 10 قسم کے لوگ ہیں۔